السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں سہیل انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن فار یو۔ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کیمسٹری کے پہلے چیپٹر فنڈامنٹل آف کیمسٹری میں سے کچھ بیسک ڈیفینیشن اسٹڈی کریں گے، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈیفینیشن کیمسٹری کی بیس ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں تو آئندہ آنے والا کوئی بھی ٹاپک ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ تمام ڈیفینیشنز جو ہیں وہ کیمسٹری کی بیس ہیں، تو بیس اگر سمجھ آ جائے تو پھر آگے آنے والے ٹاپک بھی سمجھنا جو ہے وہ کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ کچھ ڈیفینیشن ہیں جو پہلے چیپٹر میں موجود ہیں، تو آئیں ہم ان سے جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے میٹر۔ میٹر کیا ہوتا ہے؟ مادہ۔ مادے کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، ساتھ اسے سمجھتے بھی ہیں کہ ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے میٹر کہلاتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو کچھ جگہ بھی گھیرتی ہو، اس کا کچھ وزن بھی ہو، تو وہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ میٹر۔ مثال کے طور پر گلاس ہے، گلاس کا کچھ ویٹ بھی ہوگا، یہ کچھ جگہ بھی گھیرتا ہے، میٹر۔ نیکسٹ جو ہے وہ ٹیبل، بک، اسی طرح سے جو ہے آپ کا بال پین، پین، چیئر، بیلون۔ تو اس طرح ارد گرد بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ارد گرد جو وزن بھی رکھتی ہیں، جگہ بھی گھیرتی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ میٹر۔ نیکسٹ ہے ایٹم۔ ایٹم کیا ہوتا ہے؟ میٹر ہم نے پڑھا، مادہ ہم نے دیکھا کہ ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہو اور وزن رکھتی ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ میٹر۔ اب اگر ہم میٹر کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ٹکڑے ہم کرنے لگ جاتے ہیں، اور توڑتے توڑتے بالآخر ایک لاسٹ پارٹیکل، ایک لاسٹ ذرہ، آخری ذرہ رہ جائے گا مادے کا، اس آخری ذرے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایٹم۔ مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو مزید تقسیم نہ ہو سکے ایٹم کہلاتا ہے، جو الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ہائیڈروجن کا ایٹم ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹران، پروٹون موجود ہیں، اور نیوکلیس میں پروٹون کے ساتھ نیوٹران بھی موجود ہوتا ہے، لیکن ہائیڈروجن کے ایٹم میں نیوٹران موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کیا ہیں؟ یہ ایٹم کے بنیادی ذرات ہیں، یہ ایٹم کے فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی مالیکیول۔ ایٹم ہم نے پڑھا مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، کیا کہلاتا ہے؟ ایٹم، جو الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب یہ جو مادے کا لاسٹ پارٹیکل ہے، آخری جو ذرہ ہے، یہ اگر دو آپس میں مل جائیں یا دو سے زیادہ آپس میں مل جائیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مالیکیول۔ یعنی دو یا دو سے زیادہ ایٹموں کا مجموعہ کیا کہلائے گا؟ مالیکیول۔ sum of two or more than two molecule called as molecule۔ یہ ایگزامپل ہے، یہ دو ایٹم جڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ مالیکیول۔ دو ایٹم ہیں یا دو سے زیادہ ایٹم اگر جڑے آتے ہیں تو یہ بھی کیا کہلائے گا؟ مالیکیول۔ اور بہت سارے ایٹموں کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے ایٹم آپس میں جڑے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مالیکیول ہے، بڑا مالیکیول ہے۔ تو دو یا دو سے زیادہ ایٹم کا مجموعہ، دو یا دو سے زیادہ ایٹمز کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ مالیکیول۔ میٹر کی ہم نے بات کی تو میٹر کی سٹیٹس بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مادے کی حالتیں کون کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے سالڈ یا ٹھوس کی ہم بات کرتے ہیں۔ ٹھوس حالت کیا ہوتی ہے؟ مادے کی ایسی حالت جس میں ایٹم یا مالیکیولز آپس میں بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان حرکت کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو یہ ٹھوس کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں ایٹمز جو ہیں وہ بالکل بہت زیادہ ٹائٹلی پیکڈ ہیں اور ان کے درمیان موو کرنے کی یا حرکت کرنے کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو یہ کوئی بھی چیز ہو تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ سالڈ یا ٹھوس ہوتی ہے۔ یا دیکھیں گا ایگزامپل ہے کس طریقے سے جو وہ ایٹم یا
کیونکہ بہت سارے ایٹمز ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مالیکیولز ہیں. تو آپ دیکھیں گے کس طرح ایٹم یا مالیکیول آپس میں ٹائٹلی پیکڈ ہیں اور مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان میں حرکت کرنے کی گنجائش جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. تو یہ مادے کی سالڈ اسٹیٹ ہے. جیسے کہ ٹیبل، یہ کچھ ایگزامپلز ہیں، ٹیبل، بک یا گلاس وغیرہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایگزامپل ہمارے ارد گرد سالڈ چیزوں کی موجود ہوتی ہیں. نیکسٹ اسٹیٹ ہے میٹر کی مائع یا لکوڈ حالت. یہ مادے کی ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جس میں مادے کی ایسی حالت کہ جس میں ایٹموں یا مالیکیولوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ یا تھوڑی سی جگہ موجود ہوتی ہے اور وہ تھوڑی حرکت کر سکتے ہیں. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مائع. یہ مائع کہلاتی ہے کہ جس میں تھوڑی سی حرکت ایٹم یا ایٹموں کا جو مجموعہ ہے یا جو مالیکیولز ہیں ان کے درمیان موومنٹ یا حرکت کرنے کی تھوڑی سی گنجائش موجود ہو تو مادے کی یہ اسٹیٹ کیا کہلائے گی؟ لکوڈ. مثال کے طور پہ یہ ایک لکوڈ باڈی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایٹم آپس میں جڑے ہوئے ہیں تھوڑی بہت ان میں تھوڑے سی حرکت کرنے کی گنجائش موجود ہے، تھوڑا سا ان میں فاصلہ موجود ہے اور یہ ہلکی سی یا تھوڑی سی حرکت یہ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سی اسٹیٹ ہوگی یا کون سی باڈی ہوگی؟ یہ لکوڈ اسٹیٹ ہے یا لکوڈ باڈی ہے. مثال کے طور پر پانی کے مالیکیول یا ایٹم ان کے درمیان تھوڑی سی حرکت کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے اور بہتا ہے کیونکہ پانی کے مالیکیولز میں تھوڑی سی حرکت موجود ہوتی ہے. اسی طریقے سے دودھ ہے یا اور بہت سارے جو ہے وہ مشروبات ہیں کہ ایٹم کے درمیان حرکت کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. تو یہ اسٹیٹ کیا کہلاتی ہے؟ میٹر کی لکوڈ اسٹیٹ. نیکسٹ اسٹیٹ پہ آ جائیں، گیس. گیس مادے کی ایسی حالت جس میں ایٹموں یا مالیکیولوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ موجود ہوتا ہے اور وہ تیزی سے آزادانہ حرکت کر سکتے ہیں، رینڈملی ادھر ادھر جو ہے کسی بھی طرف جو ہے وہ موومنٹ کر سکتے ہیں. مادے کی یہ اسٹیٹ کیا کہلاتی ہے؟ گیس کہلاتی ہے. یہ آپ کے سامنے جو ہے ایگزامپل ہے ایک گیس باڈی کی کہ کس طرح اس کے ایٹمز یا مالیکیولوں کے درمیان میں فاصلہ ہے اور زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ فاصلہ زیادہ ہے تو آزادانہ طور سے وہ کسی بھی جانب حرکت کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے، ہم سانس لیتے ہیں، خارج کر رہے ہیں جسم سے. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، آکسیجن گیس ہے، ہم انہیل کر رہے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، جسم کے اندر جا رہی ہے. یا ہمارے ارد گرد جو ہوا ہے بہت ساری گیسز کا مجموعہ ہے تو ہوا جو ہے وہ تیزی سے کبھی اس طرف موو کر رہی ہے، کبھی ادھر حرکت کر رہی ہے. تو وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے مالیکیولز کے درمیان حرکت کرنے کی گنجائش زیادہ ہے تو اس وجہ سے رینڈملی حرکت کر سکتی ہے. مادے کی یہ اسٹیٹ کیا کہلاتی ہے؟ گیس. نیکسٹ ہے جی ایلیمنٹس. ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی شے جو ایک جیسے ایٹم پر مشتمل ہو، کوئی ایسی چیز جو ایک جیسے ایٹم پر مشتمل ہو اور جس کے ہر ایٹم میں الیکٹرانوں یا پروٹانوں کی تعداد یکساں ہو، یعنی ایٹامک نمبر یکساں ہو. کوئی بھی ایسی چیز جس کے جتنے بھی ایٹم ہو اس میں الیکٹران یا پروٹان کی تعداد یکساں ہو. اگر ایک ایٹم کے اندر الیکٹران کی تعداد 2 ہے تو دوسرے ایٹم میں بھی الیکٹران کی تعداد 2 ہی ہو تو وہ ایک چیز ہوگی. یا ہم کہتے ہیں کہ ایٹامک نمبر یکساں ہو، اور ایٹامک نمبر کی آگے ہم ڈیفینیشن بیان بھی کریں گے کہ الیکٹران یا پروٹان کی تعداد کیا کہلاتی ہے؟ ایٹامک نمبر. ایگزامپل اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں ایلیمنٹس کی کہ کس طرح یہ ایک ہائیڈروجن کا ایٹم ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک الیکٹران اور ایک پروٹان ہے. تو ہائیڈروجن کے جتنے بھی ایٹم ہوں گے اس میں ایک الیکٹران اور ایک پروٹان ہوگا. تو جو بھی ہم چیز دیکھیں گے جس میں ایک الیکٹران یا ایک پروٹان ہوگا تو ہم فوری طور پہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہائیڈروجن ایٹم ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ہیلیم ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ ہیلیم کے ایٹم میں 2 الیکٹران موجود ہوتے ہیں یا 2 پروٹان اس میں موجود ہیں. تو ہیلیم کا کوئی بھی ایٹم ہوگا تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ 2 الیکٹران اور 2 پروٹان ہوں گے.
تو یہ ہیلیم ہوگا. اگر اس کے علاوہ تعداد میں فرق ہوگا, کچھ مزید اگر اس کے علاوہ تعداد میں فرق ہوگا تو وہ پھر کوئی اور چیز ہوگی. اگر ہیلیم ہے تو ہیلیم کے ہر ایٹم میں 2 الیکٹران یا 2 پروٹان ہوں گے. اگر ہائیڈروجن ہے تو ہر ایٹم میں 1 الیکٹران یا 1 پروٹان ہوگا. تو اسی طرح کاربن ہے, کاربن کے ایک ایٹم میں 6 الیکٹران اور 6 پروٹان موجود ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا ایٹم جس میں 6 الیکٹران یا 6 پروٹان ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ کاربن. اور کاربن اگر ہم کوئی اور مزید کوئی ایٹم بھی دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ اس میں 6 الیکٹران یا 6 پروٹان ہے تو وہ کس چیز کا ہوگا؟ کاربن کا. تو کاربن کے ہر ایٹم میں 6 الیکٹران یا 6 پروٹان موجود ہوں گے. تو یہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے. ہائیڈروجن الگ ایلیمنٹ ہے, ہیلیم الگ ایلیمنٹ ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل موجود ہے آکسیجن کی. آکسیجن کے ایک ایٹم میں 8 الیکٹران پائے جاتے ہیں. اس مین کہ آکسیجن کے ایک ایٹم میں 8 ہی پروٹان بھی پائے جاتے ہیں, اور آکسیجن کا کوئی بھی ایٹم ہوگا اس میں 8 الیکٹران یا 8 پروٹان پائے جائیں گے. تو یہ باقی سب سے ایک علیحدہ ایلیمنٹ ہوگا. تو اس طرح ٹوٹل 118 ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جس میں سے 92 جو ہے وہ نیچرلی پائے جاتے ہیں, قدرتی طور پہ موجود ہوتے ہیں, اور 26 جو ہے وہ آرٹیفیشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ مختلف ضروریات کی وجہ سے سائنٹسٹ جو ہے وہ لیبارٹریز میں تیار کرتے ہیں. تو اس طرح ٹوٹل جو ہے وہ 118 ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں. ہو گئے ایلیمنٹس. نیکسٹ ہے جی پریزنس آف سم ایلیمنٹس ان ایٹماسفیئر, کہ ہمارے ماحول میں کچھ ایلیمنٹ جو ہیں جو پائے جاتے ہیں, تو جو اس میں سے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں تو وہ کتنی مقدار میں ہمارے انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں. تو اس کی پریزنس کیا ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں دیکھ لیتے ہیں. نائٹروجن ہے. نائٹروجن ہمارے ایٹماسفیئر میں 78% پائی جاتی ہے. آکسیجن 21% پائی جاتی ہے, جبکہ آرگون 0.9% پائی جاتی ہے. اور باقی جو 0.1% ہے اس میں کچھ دوسرے ایلیمنٹس ہیں جو بہت کم مقدار میں ہمارے ایٹماسفیئر میں موجود ہوتے ہیں. نیکسٹ آ جائیں کمپاؤنڈ پر. کمپاؤنڈ کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ ایلیمنٹ کے کیمیائی طور پر ملنے سے کمپاؤنڈ بنتا ہے. ابھی ہم نے ایلیمنٹ پڑھا, جب 2 ایلیمنٹ یا 2 سے زیادہ ایلیمنٹ آپس میں کیمیکلی مل جاتے ہیں تو بننے والی چیز کمپاؤنڈ کہلاتی ہے. ایلیمنٹ کا یہ ملاپ بلحاظ ماس, یعنی ماس کے لحاظ سے ایک فکس ریشو سے ہوتا ہے. ایلیمنٹ کا یہ ملاپ بلحاظ ماس متعین نسبت سے ہوتا ہے, یعنی ایلیمنٹ جو آپس میں کیمیکلی مل رہے ہیں وہ ایک فکس ریشو سے آپس میں ملتے ہیں. فار ایگزامپل کاربن اور آکسیجن کیمیکلی آپس میں 12:32 ریشو سے ملتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے. یا ہم دوسرے الفاظ میں ہم سمپلی اگر ہم اس ریشو کو ہم دیکھ لیں تو ایک کاربن کا ایٹم اور ساتھ میں 2 آکسیجن کے ایٹم جو ہے وہ مل رہے ہیں تو کیا بن رہا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس. اگر یہی ایک کاربن کے ساتھ ایک آکسیجن گیس ملے گی تو وہ کیا بنے گا؟ کاربن مونو آکسائڈ. دیکھیں کاربن آکسیجن کے ساتھ کیمیکلی مل رہا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بن جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ایگزامپل ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کی, کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن آپس میں ملتے ہیں تو H2O بنتا ہے. ہائیڈروجن گیس آکسیجن گیس کیمیکلی آپس میں مل جاتے ہیں تو پانی کا مالیکول بنتا ہے. یہ بننے والا مالیکول کیا ہوگا؟ یہ ایک کمپاؤنڈ بن گیا, کیونکہ اور آکسیجن آپ دیکھتے ہیں کہ گیس ہے, ہائیڈروجن بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گیس ہے. دونوں گیسز آپس میں ملتی ہیں اور نیا بننے والی چیز کیا ہے؟ لیکوڈ. اور یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کیمیکلی آپس میں ملتے ہیں اور پانی بن جاتا ہے, واٹر بنتا ہے, H2O بن جاتا ہے جو کہ ایک کمپاؤنڈ ہے. نیکسٹ آ جائیں مکسچر پر. مکسچر کیا ہوتا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء, 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں فزیکلی طبعی طور پر بغیر کسی متعین نسبت کے, بغیر فکس ریشو کے ملاپ سے مکسچر بنتا ہے.
کوئی فکس ریشو اس میں ضروری نہیں ہے. کوئی ایک چیز زیادہ ہو سکتی ہے, دوسری چیز جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے, اور جب دونوں چیزیں آپس سے ملتی ہیں تو اس طرح جب فزیکلی دو چیزیں آپس میں ملیں یا دو سے زیادہ بھی مل سکتی ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مکسچر. فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں, سیلڈ ہمارے پاس موجود ہے جس میں جو ہے وہ پیاز ہیں, ٹماٹر ہیں, یا کچھ جو ہے دوسرے پتیاں وغیرہ, تو یہ بہت ساری چیزیں آپس میں مکس ہیں اور کوئی فکس ریشو موجود نہیں ہے, اور اس کو ہم آسانی سے علیحدہ بھی کر سکتے ہیں فزیکلی. تو یہ کیا ہے؟ مکسچر. تو اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل بھی ہمارے پاس موجود ہے, جو مختلف قسم کی ٹافیاں ہیں, مختلف قسم کے نٹس اس میں موجود ہیں. تو یہ سب بھی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی کوئی ایک فکس ریشو نہیں ہے, کوئی ایک چیز کم دوسری زیادہ, ایک زیادہ دوسری کم ہو سکتی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ دو ہو, دو سے زیادہ چیزیں بھی آپس میں مل جاتی ہیں, ملی بھی ہو سکتی ہیں. تو فزیکلی دو یا دو سے زیادہ اشیاء فزیکلی جب آپس میں ملیں تو یہ بننے والی چیز کیا کہلاتی ہے؟ مکسچر. اب آ جائیں اٹامک نمبر پر. پیچھے ہم نے ذکر کیا بھی تھوڑا سا اٹامک نمبر کیا ہوتا ہے, کہ کسی ایلیمنٹ کے ہر ایٹم میں موجود الیکٹران یا پروٹون کی تعداد یکساں ہوتی ہے. ہم نے ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن ہی پڑھی تھی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے ہر ایٹم میں الیکٹران یا پروٹون کی تعداد ایک جتنی ہو. تو کسی بھی ایلیمنٹ کے ہر ایٹم میں موجود الیکٹران یا پروٹون کی تعداد یکساں ہوتی ہے, جو اٹامک نمبر کہلاتی ہے. کوئی بھی ایلیمنٹ ہے اس میں جتنے الیکٹران ہوں گے اتنے ہی پروٹون بھی پائے جاتے ہیں, اور اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹامک نمبر. تو اٹامک نمبر کو زی کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے, اسمال زی. فار ایگزامپل ہائیڈروجن کے ایک ایٹم میں ایک الیکٹران موجود ہوتا ہے یا ایک پروٹون موجود ہوتا ہے, لہذا ہائیڈروجن کا اٹامک نمبر ایک ہوگا. یا آپ دیکھیں ایک الیکٹران اور ایک پروٹون موجود ہے ہائیڈروجن میں, ہائیڈروجن کے اٹامک نمبر از اکول ٹو 1. نیکسٹ ہے اٹامک ماس. کسی ایلیمنٹ کے ایٹم کے نیوکلیس میں موجود پروٹون اور نیوٹران کا مجموعہ اٹامک ماس کہلاتا ہے. The sum of proton and neutron is called as atomic mass. پروٹون اور نیوٹران کہاں پائے جاتے ہیں؟ کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں. اٹامک ماس کو کیپیٹل اے کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کاربن کے ایٹم میں 6 پروٹون اور 6 نیوٹران ہوتے ہیں, لہذا کاربن کا اٹامک ماس از اکول ٹو 12. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن میں 6 الیکٹران اور 6 پروٹون موجود ہیں, تو دونوں کا مگر مجموعہ لے تو 6 اور 6 12 ہو گیا, تو کاربن کا اٹامک ماس 12 ہو گیا. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے ہائیڈروجن کی ایٹم کی, کہ ہائیڈروجن کے ایٹم میں صرف ایک پروٹون پایا جاتا ہے اور اس میں نیوٹران موجود نہیں ہوتا, تو لہٰذا ہائیڈروجن کا اٹامک ماس کتنا ہوگا؟ 1, ایک, کیونکہ اس میں صرف اور صرف ایک پروٹون ہی موجود ہے اور نیوٹران موجود نہیں ہے, لہذا ہائیڈروجن کا اٹامک ماس 1. نیکسٹ ہے ایووگیڈروز نمبر. ایووگیڈروز نمبر سے مراد 6.02 ملٹیپلائی بائی 10⁻23 یعنی 6.02 ضرب 10⁻23 پارٹیکلز کا مجموعہ ہے. یعنی ایٹمز, مالیکیولز یا فارمولا یونٹ کی عددی تعداد 6.02 ضرب 10⁻23 ہے, جو کسی شے کے ایک مول میں موجود ہوتے ہیں. اس مین کہ کسی بھی چیز کے جو پارٹیکلز ہیں وہ 6.02 ملٹیپلائی بائی 10⁻23 پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں, جو کہ کسی بھی چیز کے ایک مول میں پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل 6.02 multiplied by 10⁻23 atoms of carbon are equivalent to 1 mole of carbon. یعنی ایک مول کاربن میں 6.02 ضرب 10⁻23 پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں. 6.02 multiplied by 10⁻23 پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں ایک مول کاربن ایٹم میں. اسی طریقے سے نیکسٹ ایگزامپل ہے
اسی طرح 6.02 ملٹیپلائی بائی 10⁻23 ایٹمز آف H2O واٹر اور equivalent to 1 mole آف واٹر، یعنی 6.02 ضرب 10⁻23 ایٹم پانی کے وہ برابر ہوں گے 1 مول پانی کے. اٹس مین کہ 1 مول پانی میں 1 مول آف واٹر میں 6.02 ملٹیپلائی بائی 10⁻23 ایٹم 6.02 ضرب 10⁻23 ایٹم یا پارٹیکلز پائے جاتے ہیں. تو یہ ایووگیڈروز نمبر کہلاتا ہے. یہ نمبر ایک سائنٹسٹ ایووگیڈروز نے دریافت کیا اور اس نمبر کا ذکر کیا، تو اسی حساب سے اسے ہم ایووگیڈروز نمبر کہتے ہیں. نیکسٹ ہے مول. ابھی ہم مول کا ذکر کر رہے ہیں. تو مول کیا ہوتا ہے؟ جب کسی شے کے ایٹامک ماس، مالیکولر ماس یا فارمولا ماس کو گرام میں ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ اس شے کا ایک مول کہلاتا ہے. اگر ہم کسی چیز کے ایٹامک ماس کو، کسی ایٹم کے ماس کو، ایٹامک ماس کو ہم گرام میں ظاہر کر دیں، کسی مالیکیول کے مالیکولر ماس کو ہم گرام میں ظاہر کریں، یا کوئی ہمیں فارمولا معلوم ہے اور فارمولا ماس ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس فارمولا ماس کو گرام میں ظاہر کریں تو یہ اس کا ایک مول ہوگا. تو یہ اس کا ایک مول کے برابر ہوگا. فار ایگزامپل اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں. ایٹامک ماس آف کاربن ایکسپریس ایز 12 گرام از اکول ٹو 1 مول آف کاربن. کاربن کا ایٹامک ماس نمبر 12 ہے. اگر ہم یوں کہیں کہ 12 گرام کاربن، یعنی کاربن کے ایٹامک ماس کو ہم گرام میں ظاہر کر دیں تو یہ برابر ہوگا 1 مول کاربن کے. اسی طریقے سے نیکسٹ ایگزامپل ہے مالیکولر ماس آف واٹر H2O ایکسپریس ایز 18 گرام از اکول ٹو 1 مول آف واٹر. کہ پانی کا مالیکولر ماس 18 ہوتا ہے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ 18 گرام پانی 18 گرام واٹر تو یہ برابر ہوگا 1 مول آف واٹر کے، 1 مول پانی کے. ایک اور ایگزامپل مالیکولر ماس آف H2SO4 سلفیورک ایسڈ ایکسپریس ایز 98 گرام از اکول ٹو 1 مول آف H2SO4. کہ اگر ہائیڈرو سلفیورک ایسڈ کا مالیکولر ماس جو کہ 98 ہوتا ہے، 98 AMU ہوتا ہے، اگر اس کو ہم یوں اس طرح سے کہیں کہ 98 گرام H2SO4، 98 گرام ہائیڈرو سلفیورک ایسڈ، تو یہ H2SO4 کا 1 مول ہوگا. 98 گرام سلفیورک ایسڈ برابر ہوگا 1 مول سلفیورک ایسڈ کے. تو یہ کچھ بیسک ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آج ہم نے اسٹڈی کی. کچھ بیسک ڈیفینیشنز آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر کوئی کنفیوژن موجود ہو، کوئی کنفیوژن ہو کسی کو، تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کمنٹ کریں یا میسج کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اور مزید اگر کسی قسم کے کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی آپ جو ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.